مسلسل ایک ہفتے سے آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، ہم میں کا کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی اور یہ جنگ کہاں تک پہنچے گی اور دنیا کے کتنے خطے اس سے متاثر ہوں گے اور جنگ کا نقشہ کیا ہوگا، ہم سب لوگ اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا بارود کے ڈھیر پر ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپن موجود ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تنہا روس کے پاس اتنے ویپن موجود ہیں، اتنے بم موجود ہیں کہ ان بموں میں سے اگر صرف 100 بم وہ پھینک دے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور بڑی تیزی کے ساتھ سچویشن خرابی کی طرف بڑھ رہی ہے، تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں مہنگائی کا کتنا سخت سامنا کرنا پڑے گا، اور حالات کتنے بد سے بدتر اللہ نہ کرے اگر ہوں تو سچویشن کیا ہوگی، یہ آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب ایسی سچویشن کے اندر کرنا کیا چاہیے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے، اور جب یہ محسوس ہونے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب دنیا کتنے دنوں کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حالات کیا سے کیا ہوں، تو ہمیں سب سے پہلی فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ اور ویسے بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو کچھ رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ چھینا بھی جا سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مولا کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ہمیں عالمی حالات کے تناظر میں کیا کرنا چاہیے، قرآن کی روشنی میں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت کچھ تو نہیں کر سکتے، نہ سمجھا سکتے ہیں کہ انسانوں کی جان کی کتنی اہمیت ہے، اور نہ کوئی پاگل سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی، ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، زندگی دی، اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی عطا فرمائی، اور جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل کیا اس نے گویا سارے انسانوں کا قتل کیا۔ بڑی عظمت ہے اور بڑا مقام ہے ایک انسان کی جان کا، اور قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ قتل کا ہی ہوگا، خون کا ہی ہوگا۔ اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں سے خطاب نہیں فرما رہے تھے، بلکہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ تھا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو خانہ کعبہ کو تقریر شروع کر دی، اور خانہ کعبہ سے خطاب فرمایا
ارشاد فرمایا اے کعبہ تو بہت عظمت والا ہے، تیری طرف رک کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تیری طرف کوئی پیر دراز نہیں کرتا، تیرا بے پناہ احترام لوگ کرتے ہیں، لیکن اے کعبہ سن لے، تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت ہے، تجھ سے بھی زیادہ، کعبے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو ہے۔ بہت اس وقت میڈیا پر شور و گل مچا ہوا ہے، لیکن کسی کو اس وقت شور سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور نہ ابھی بھی آ رہا ہے، جو یمن کے اندر ہوا یا ہو رہا ہے، جو سیریا میں ہوا اور ہو رہا ہے، جو عراق میں ہوا ہو رہا ہے۔ لیکن اب جب یہ جنگ مغرب کی طرف پہنچ گئی ہے اور اس طرف یہ معاملہ سارا ہو رہا ہے، تو پوری دنیا کے اندر شور بپا ہے۔ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، اس کی جان، اس کا مقام اللہ کے نزدیک ہے، یہاں تک کہ اگر کسی جانور کو بھی کسی نے زندگی دینے کے لیے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ضائع نہیں فرماتا۔ مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ رشیا حق پر ہے، یوکرین حق پر ہے یا کون حق پر ہے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں انسان کی جانوں کا احترام کرو، اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، چاہے یمن کے اندر ہو رہا ہو، چاہے سیریا میں ہو رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو رہا ہو۔ اب ان ساری سچویشن کے اندر ابھی ہم نے وہ سچویشن نہیں دیکھی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سچویشن ہوگی کہ زمین پر گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف ہے، لحم کے معنی ہوتا ہے گوشت، ملحمۃ الکبریٰ، زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی گھر کے اندر 100 لوگ تھے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اللہ جانے کب اور کیسے یہ حالات بنیں گے۔ اللہ سب کی جان کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ایسی سچویشن میں ہمیں سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، اپنے رب کی بخشش کی طرف بھاگو، اللہ سے بخشش طلب کرنے کے لیے بھاگو، مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے بھاگو، مغفرت کی دعائیں کرو، اور اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تمہاری مغفرت فرما دے اور اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ اس لیے کہ مغفرت سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟